اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج بڑی افسوسناک خبر جو میڈیا میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈی اے خان میں کوئی ایک خودکش حملہ ہوا ہے صبح کے ٹائم پہ 3-4 بجے۔ اس میں پاکستان آرمی کے ایک بعض اطلاعات کے مطابق 23 بعد میں 25-27 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان ہی کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک جہاد پاکستان نامی ان کی کوئی ذیلی تنظیم ہے، وہ اس کی بھی انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس کے علاوہ یوب میں جو ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا حملہ انہوں نے جو میاں والی میں کیا تھا، اس کی کوئی اتنی تفصیلات نہیں ہے، ایئر بیس پہ، وہ بھی مسلم باغ میں بھی۔ تو اس طرح کے جتنے بڑے بڑے جو انہوں نے اٹیک کیے ہیں، ان کی یہ اس کی جو ہے یہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ تو نہایت ہی جو ہے تشویشناک بات ہے، اور اس میں ہم تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑی جو ہے بہت بڑا نقصان ہے کہ جو 23-24 لوگ یا 25 لوگ آپ کے ٹرینڈ لوگ شہید ہو جائیں، 23-24 جو ہے کنبے، پھر ان کی جو پلٹون، ان کی جو بٹالین، ان کے مرال کی بھی بات ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ایک تو اس بات کے متقاضی ہے یہ اس طرح کے ایونٹس کہ یہ ان لوگوں کو کس نے پالا تھا، ان کو یہاں کون لے کے آیا تھا، اور ایک تو اس کا مداوع ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہماری جو ایجنسی ہیں، ہماری نمبر 1 ایجنسی کا بھی ہم کہتے ہیں 2 کرتے ہیں، جب بندے مارے جاتے ہیں، بعد میں جو ISPR والے کہتے ہیں حملہ ہوا، آہستہ سے 23 بندے شہید ہو گئے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے اس کو بھی دیکھیں کہ یہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ ہم کدھر لگے ہوئے ہیں۔ ہم سیاسی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ کوئی اس کے پیچھے میڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جو اوریجنل جو بات ہے، اوریجنل کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، ان کے اوپر بھی بات آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے TTP کو 35-32 ہزار لوگوں کو واپس بلایا تھا، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بھی دن دن آتے پھر رہے ہیں کہ جناب وہ فیض حمید صاحب نے جو ہے انہیں واپس بلایا تھا، اور جنرل باجوہ نے، تو ان کو بھی کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ اور جتنے لوگ وار آن ٹیرر پہ ہمارے آرمی کے لوگ شہید ہوئے، سولین کو چھوڑیں پولیس کو، اتنے میرا حال ہے ہندوستان کے ساتھ 3 جنگوں میں نہیں شہید ہوئے۔ تو اس میں جو دیکھنے کی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ TTP کے خلاف اور یہ جو طالبان ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے ریاستی سطح پہ۔ دوسرا یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے، پے در پہ انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو بجائے اس کے کہ ہم سویلین اور یہ جو ہے لیڈروں کی، جو اپنے سیاسی لیڈروں کی، جو نہاتے سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگا دیں، سیاسی جماعتوں کے پیچھے لگا دیں، ان کی فل پینیٹریشن، فل کنسنٹریشن اور اپلیکیشن جو ہے وہ KPK اور بلوچستان میں ہونی چاہیے، اور اس سائڈ پہ ہونی چاہیے جو ان کا کام ہے کرنے کا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی بریڈنگ گراؤنڈز ہیں، یا جو ان کی بریڈنگ یا ان کی جو نرسریز ہیں، وہ ہیں ظاہر ہے کہ زیادہ تر تو پاکستان ہی کے لوگ ہیں، یا افغان بھی ہیں، تو وہ بھی یہیں کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جو مدرسہ حقانیہ سے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے۔ تو ان کو جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کو انگیج کریں۔ اور آخری جو مین جو اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست پاکستان ہے، وہ بلوچ اور پختونوں کو TTP کے اعلی کار نہ بننے دے۔ یہاں پہ مکتی باہنی ٹائپ کی جو ہے وہ تنظیمیں، وہ جو ہے یہ تو اسی طرح کی چھاپہ مار کاروائیاں شروع ہوئی ہیں جو جوب میں ہوئی ہیں، میاں والی میں، یا یہ جو ہے، اور اس میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے۔ اس کی وجہ یہ اگر ہمارے اپنے لوگ اس میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں فرسٹریشن ہے، ان کے کوئی مسائل ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ جو بندہ جس کے لیے تھریٹس الرٹ جاری ہیں وہ فضل الرحمان صاحب ہیں، اور یہ جو ان کے جو نادرن ڈسٹرکس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہاں 8-10 ڈسٹرکٹ میں ان میں سب سے زیادہ جو ہیں یہ لوگ طاقتور ہیں۔ پھر بلوچستان میں بھی ہے، الیکشن کے انعقاد میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کیا گیا، اس طریقے سے کوئی ریاست ایسے نہیں کرتی ہے، یہ تو بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ تو ریاست کو چاہیے کہ ان لوگوں کو، نوجوانوں کو انگیج کرے، جو منظور پشتین ہیں، محسن داوڑ ہیں، جو ہمارے دوسرے جو بلوچ نوجوان ہیں۔ اور پھر وہاں ایک اور جو نیگیٹو جو بات آ رہی ہے پرٹیکولرلی کہ ان علاقوں میں جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن میں یہ ہمارے یہ جو موجودہ کاکڑ صاحب ہیں یا یہ بھگتی صاحب ہیں، یہ بھی جلتی پہ تیل کا کام جو ہے نا، یہ جلتی کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں کہ یہ جلتی رہے۔ تو ان لوگوں کو بیچ میں سے ہٹا کے، اسی طریقے سے KPK میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں، ڈائریکٹ ان لوگوں کو انگیج کیا جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، نوجوان یوتھ جو ہے اس کو ان کو روزگار اور ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں یہ اگر اتنی ہماری اتنی ایک ایک چیز جو ہے، لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، یہ فلاں ہوٹل میں گیا، فلاں گیسٹ ہاؤس میں گیا، فلاں یہ کتاب لکھ دے، فلاں یہ جو پروگرام اس صحافی کو نکال دو، اس کو ڈال دو،
اس کے بجائے یہ کام ہونا چاہیے کہ کیا فرسٹریشن ہے، کیا مسائل ہیں، کہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں، کہاں ان کو فیسیلیٹیٹر کون ہے، کس راستے سے آ رہے ہیں، یہ کام تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اور یہ جو ریاستی وسائل ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے ان کو آرگنائز کرنے میں بھی نہیں شامل ہونے چاہیے، ان کی ڈسمینٹلنگ میں بھی نہیں شامل ہونے چاہیے۔ ریاستی وسائل جو ہیں یا یہ انٹیلیجنس کے جو وسائل ہیں وہ جو ہے وہ ملک کی انسٹالیشن کی حفاظت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، عوام کے لیے اور اپنی فوج کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے پختون اور جو بلوچ ہیں یہ بڑے غیور لوگ ہیں، اور ان کو اگر ریاست انگیج نہیں کرے گی تو اس طریقے سے مزید فرسٹریشن بڑھے گی، اور یہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا جو ہے جہاں مرضی ہے وہ اتنی بڑی اتنی زیادہ جو ہے وہ ہماری آرمی ڈپلائڈ ہے، ایف سی ہے، رینجرز ہیں، باجوڑ اسکاؤٹس ہیں، اور کہیں پولیس ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اتنا کرتے ہیں۔ اور باقی تو ہر کسی کا اگر وسائل ہیں یا نہیں ہیں، کم از کم آرمی کے پاس تو بہت وسائل ہیں، اور یہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں جتنی بھی ہیں، ملٹری انٹیلیجنس ہو، آئی ایس آئی ہو، آئی بی ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی حرف آتا ہے کہ ان سے جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ پیک نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک کلبھوشن یادو پکڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر کب تک وہ کریں گے؟ تو ان کو جو ہے یہاں سے سیاسی محاذ سے ہٹا کے ان کے اوریجنل کام پہ لگایا جائے اور انگیج کیا جائے بلوچوں کو اور پختونوں کو، اور انہیں جو ہے ان میں سے کوئی بھی غدار نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں پہ جو ہے بے شمار جو ہے ولی خان صاحب کے خلاف بھی کیسز ہوئے، جی ایم سید صاحب کے خلاف بھی ہوئے، دوسروں کے خلاف بھی ہوئے، جو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ جو لوگ ہیں، خواہ وہ ولی خان صاحب کی پارٹی اے این پی ہو، اسفندیار ولی ہوں، اس سے پہلے جو ہمارے بلور فیملی ہے، افتخار صاحب جو ہے جو ان کے بچے کی شہادت ہوئی تھی، اسی طریقے سے اور لوگ ہیں، ان کو تحفظ بھی دیا جائے۔ جو لوگ جو عناصر اس اسٹیٹ کے آئین کو مانتے ہیں، آئینی حساب سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ انہیں وہ اس الیکشن پروسیس میں انہیں انشور کرنے کے لیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، ان کو ہر طرح سے جو ہے انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کرے، لیول پلینگ فیلڈ بھی پرووائڈ کرے، اور یہ سیاسی جو کام ہے یہ جوڑ توڑ چھوڑ کے جو ہے اپنا اوریجنل کام کرے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہماری جو ایجنسیوں کی جو ہے یہ بجائے اس کے کہ وہ میڈیا کو صحیح کریں، سیاسی جماعتوں کو وہ ادھر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے، اسٹیٹ کا بھی ہو رہا ہے۔ اور باقی جو ابھی ہم نے جو دیکھا ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان میں بلوچوں میں اور پختونوں میں بھی جو ہے اشرافیہ موجود ہے۔ بلوچوں میں بڑے بڑے سردار ہیں، پختونوں میں جو ہے ہمارے جو کے پی کے میں بھی بڑے بڑے جو جاگیردار تو اتنے نہیں ہیں، سرمایہ دار بڑے بڑے ہیں، کوئی اسمگلنگ کے ذریعے ہوئے، کوئی ریئلی جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، کوئی ایوب خان کے زمانے کے انڈسٹریلسٹ ہیں، کوئی بعد کے ہیں، کوئی تباکو مافیا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے بلوچستان اور کے پی کے میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ تو گورنمنٹ جو ہے ان کو الیکٹیبلز کو یا اس طرح کے لوگوں کو انگیج کرنے کے بجائے جو گراس روٹ لیول تک جائے اور وہاں پہ جا کے تو لوگوں کے مسائل دیکھے اور اسی حساب سے ان کو ایڈریس کرے، تاکہ جو ہے آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ اور جب تک ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں جو اپنا کام نہیں کریں گی تو اس طرح کے جو ہے وہ معاملات میرا خیال ہے جو ہوتے رہیں گے۔ تو یہ انٹیلیجنس کی زیادہ ضرورت اس وقت جو ہے وہ ہے کے پی کے میں، اور ہمارے جو بلوچستان ہے وہاں پہ ہے جہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری ہم یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور دعا گو بھی ہیں، جو شہداء ہیں وہ دعائقین ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہر دفعہ ہم یہی کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس سے ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہ فیلئر ہے انٹیلیجنس کی۔ نہیں تو اگر یہ ہو تو ہمارے پاس اگر اس کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن ہو، ایسی گاڑی کو راستے میں ہی اڑا دیا جائے کسی ڈرون سے، کسی گن شپ ہیلی کاپٹر سے، لیکن اس کا مطلب ہے وہاں سوئے ہوئے ہیں، ان کو جو لوگ ہیں ایجنسیز ہیں یا ان کے پاس جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد، لاہور، پنڈی اور ادھر جو ہے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کو مینیج کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے ان چیزوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے زیادہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے، اور ہوپ فلی جو ہے اس کو جو ہے آئندہ بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔